اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں۔ ایک روم کی حکومت تھی جو نصارہ تھے، دوسری کسریٰ کی حکومت تھی جو مجوس تھے، اور عالم عرب ان کے درمیان میں تھا۔ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ مقام ازروعات پر دونوں لشکروں کی جنگ ہوئی جس میں رومی مغلوب ہو گئے، تو قریش مکہ بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ رومی قریب تھے مسلمانوں کے، مسلمان بھی رسالت کے، وحی کے، آخرت کے قائل، وہ بھی قائل، اور قریش قریب تھے کس کے؟ مجوس کے، وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ تو قریش خوش ہونے لگے اور انہوں نے کہا جس طرح وہاں پر رومی مغلوب ہو گئے، یہاں پر بھی الیاذ باللہ ہم مسلمانوں کو مغلوب کریں گے۔ تو قرآن کریم نازل ہوا اور فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے چند سال میں۔ چنانچہ اللہ کی شان کہ جس دن غزوہ بدر ہوا اسی دن دونوں کی جنگ ہوئی اور رومیوں کا پلڑا بھاری ہوا اور ان کو فتح ہوئی اور ان کو شکست ہو گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے نا کیا ہے؟ سورت الروم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا بیشتر حصہ دعوت توحید پر مشتمل ہے۔ حق نشان ہوں مختلف طریقوں سے انسانوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو غور و فکر کرے، جو انصاف کی نظر رکھے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے ایک عجیب بات یہ فرمائی کہ رزق کی تنگی اور فراخی یہ اللہ کے اختیار میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق کم دیتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت فرمائی اور فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا جو وعدہ ہے آپ کی نصرت کا وہ حق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ بنا دیں۔ بد یقین لوگ اونٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، تو ان کی باتوں سے آپ بے برداشت نہ بن جائیں۔ تو خطاب تو نبی کو ہے، لیکن حضور کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ جب آدمی راہ حق پر چلے گا تو اس کو مشکلات پیش آئیں گی، اس کو چاہیے کہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اگلی صورت کا نام ہے سورت لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام بالاتفاق ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حق جل شانہ نے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، دانائی دی۔ وہ دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ عقل کی دو قسمیں، عقل سلیم اور عقل سقیم۔ عقل سلیم کا ثمرہ حکمت ہے، اور حکمت کا ثمرہ حسن تدبیر ہے۔ اس کی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے عقل سلیم والے کی، اور عقل سقیم کا ثمرہ حماقت ہے، اور اس کا اثر بے ڈھنگاپن، بے تدبیری، پریشانی،
آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو دونوں عقلوں والے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم شکر کر، انشکر للہ۔ شکر کس کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کی شناس، اپنی محتاجی کی شناس، اللہ کی عظمت کی شناس، اور پھر آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نوازا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شکر نعمت کو قید کرنے کی زنجیر ہے۔ شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے، اس سے جاتی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب کوئی آدمی آتا دعا کے لیے اور کہتا مثلا کہ حضرت بیمار ہوں، فرماتے کون سی جگہ بیمار ہے، کیا بیماری ہے؟ مثلا وہ کہتا جی سر میں تکلیف ہے، فرماتے کہ اور اعضاء ٹھیک ہیں؟ کہتے ہاں، کہتے ہیں اور اعضاء کا شکر کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تیرا سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی آتا کہ جی فقر ہے، اچھا بھائی کچھ پیسے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں ان کا شکر کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، انشاءاللہ تو شکر کرے گا تو اللہ بڑھائیں گے، تیرا فقر بھی دور ہو جائے گا۔ تو ہماری نظر اس پر تو ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں، اس پر نہیں ہوتی کہ جو ہے، جو نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو کسی درجے میں شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک جب بنے گا جب اللہ جیسا ہم کوئی بنائے۔ بھائی اللہ جیسا تو اب مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کو نہیں کہتے تھے، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات کہی ووصینا الانسان، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ تیری ماں مشقت سے تجھے اٹھاتی ہے، مشقت سے جنتی ہے، اگر وہ تجھے کفر کا کہیں کہنا تو نہ مان، لیکن بے ادبی بھی نہ کر، اور دنیا میں ان کی خدمت کرتا رہے، گزران اچھے طریقے سے کر۔ اچھا جی ان کا کہنا نہ مانو تو کن کا مانو؟ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہنا ان کا مانو کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک آدمی کا کہنا مانو، اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے کہ اگر کوئی خصلت ایسی ہو جو رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پہاڑ میں ہو یا آسمان اور زمین کی کسی جگہ میں بھی ہو تو اللہ اس کو لے آئے گا۔ اس واسطے آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایسی جگہ ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تیرا ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر آدمی کو یہ بات یقین کے درجے میں حاصل ہو جائے تو پھر گناہ نہ کرے۔ کہا یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، یہ نہیں کہا نماز پڑھ۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز بھی پڑھ، دوام کے ساتھ پڑھ، جماعت کے ساتھ پڑھ، مسجد میں پڑھ، اور اس پر محنت کر۔ اقامت صلاۃ کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے، اپنی طہارت کو درست رکھنا چاہیے، احکام سیکھنے چاہیے۔ پھر کہا نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک۔ آدمی جب برائی سے روکتا ہے نا تو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ برائی سے روکنے کے بعد یہ نہیں کہ آدمی یعنی یوں سمجھے کہ بھئی مجھے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، آپ کو تانے سننے پڑیں گے، باتیں سننی پڑیں گی۔ تو قرآن نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی باتیں کریں تو ذرا تو صبر کر۔ پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے رخسار کو پھلا کر نہ پھر، یعنی متکبرانہ طور پر نہ رہ، زمین کے اندر اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ اللہ تعالیٰ متکبر شیخی بعض کو پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی چال میں اور انسان کی گفتگو میں کیا ہونی چاہیے؟ تواضع ہونا چاہیے۔ چل تو درمیانی چال چل، وقت فی مشیکا۔ کسی سے بات کرنی ہو تو کہا کہ وغضض من صوتک،
جس طریقے سے بازاروں کے اندر ایک دوسرے کو آوازیں نکالتے ہیں، اس طرح آوازیں نہ نکالا کر، زور سے زیادہ آواز نکالنا یہ گدھے کی صفت ہے۔ لیکن اتنا ایسا بھی نہ ہو کہ اگلے کو پتہ نہ لگے۔ میں اسی واسطے کہتا ہوں کہ بات کرنے کا ادب یہ ہے، بات کرو، زور سے کرو، پوری کرو، واضح کرو۔ اب کئی آدمی زور سے بات سنتے ہیں، ایسا نہیں سن سکتے، اگلا نخرے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ بات پوری کرو۔ کئی طالب علم آتے ہیں ہمارے، پوچھو بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ وہاں سے۔ بھائی وہاں کیا؟ کہتے ہیں جی مظفر گڑھ سے۔ بھائی مظفر گڑھ کے کسی علاقے سے؟ 4-5 سوال کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے بات ہوتی ہے پوری۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے اپنی عظمت کی ایک عجیب بات کی، فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، فرامین کو، کمالات کو لکھنا شروع کر دیں تو یہ ختم ہو جائیں، وہ ختم نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات اتنی بے مثل، بے مثال اور عظیم ہے کہ انسان کا تصور بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان کا تصور کتنا تیز ہے، 1 منٹ کے اندر آپ، 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے عرش تک کا تصور لے جاتے ہیں، لیکن ایسی تیز رفتار چیز وہ اللہ پاک کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہذا عبادت بھی اسی کی کرو، اطاعت بھی اسی کی کرو، ہر دکھ سکھ میں اسی کو پکارو۔ ہمارے تبلیغی بھائی ایک بڑی جامع بات کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیروں سے نہ ہونے کا یقین۔ اس صورت کے آخر میں مسئلہ علم غیب بیان کیا۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنی حکمت سے انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس وقت سے خاص طور پر 5 چیزوں کے بارے میں فرما دیا، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ اللہ کو معلوم ہے قیامت کا علم، تعجین کا پتہ اللہ کو، اور بارش کب برسے گی، اور مادہ کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نر ہے یا مادہ ہے، کل میں نے کیا کرنا ہے، کہاں فوت ہونے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل پتہ لگ جاتا ہے۔ بھائی یہ اندازے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا خلاف ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی وہ الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے تو میری بچی ہے، بچہ نہیں ہے۔ رونے لگ گئے، پہلے بھی بچیاں ہیں اب پھر بچی ہے۔ میں نے کہا اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں جی، جب ولادت ہوئی تو بچہ پیدا ہو گیا، میں نے خود جا کے اس بچے کے کان میں اذان دی۔ یہ سب اندازے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو نفی ہے وہ علم یقینی کی نفی ہے۔ یقینی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اندازے کے طور پر تو ویسے حکیم کیا کہے، الٹرا ساؤنڈ کیا ہوں، آپ بھی کہہ دیں، دھکا لگائیں، ہاں ہوگا ہوگا، یہ لڑکا یہ لڑکی، لڑکی لڑکی، لڑکیا لڑکا، کوئی 1-2 باتیں صحیح ہو جائیں گی۔ اگلی صورت کا نام ہے سورۃ سجدہ۔ اس کی بڑی شاندار تمہید ہے، فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ کی کتاب ایسی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس میں شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، تو اس کی تم کیا کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے احکامات پر کیا کرو، عمل کرو۔ اس صورت کے آخر میں حق جل شانہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کئی لوگوں کو
ایک مقام دیا امامت کا، لیکن کب دیا؟ لما صبر، جب وہ مستقل مزاج بن گئے، جب انہوں نے صبر کی۔ اس لیے صبر بڑی نعمت ہے، مستقل مزاجی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ان کی باتوں سے آپ دلگیر نہ ہوا کریں، فاعرض عنہم، اعراض کیجیے، منتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کیجیے انجام کا، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مومنین سرخرو ہو جاتے ہیں اور کفار جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں۔ سجدہ نال جلدی پئی ہے، جلدی سورہ سجدہ جلدی پئی۔